ان کے نتائج تو سامنے رکھیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے. کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ بلوچستان کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں گا شاید، لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں تو جہاں ہمارے اضلاع ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. پھر قوم جن کے حوالے ہے ان کے حوالے رہتی. تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا. ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے، یہ جب ضلع لیول پر ہوتی ہے تو وہاں کرنل بیٹھتا ہے، یہ جب ڈویژن لیول پر ہوتی ہے تو اس میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے، یہ جب صوبے کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے، اور جب وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا، لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے. شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے انہوں نے، سو اسی پہ خوش رہے. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، تب بھی دوستوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ملاقاتیں رہتی ہیں، حالات پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو، اور آئین پر عمل ہو، جمہوری نظام مستحکم ہو. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور ان کے خلاف بغاوتیں، ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں. یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہی بے اعتداریوں نے. جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ آئین ہمارا ضمانت ہے. تو اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا، تشریف لائے، ہم نے دوپہر اکٹھی گزاری، بڑی لمبی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. اور ہمارے ساتھ نہیں سر، جو آپ نے بات کی وہ کافی ہے سر. اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ یہ جو خدشات ہے یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جماعتیں کیوں سامنے لاتی ہیں، جب آپ سے جو تمام جماعتیں اقتدار میں بھی رہی ہیں، خوشحال خان کی جماعت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جماعتیں اقتدار میں رہی ہے، وہاں پر جا کر ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا، یہ سخت موقف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہاں پر سارے اکٹھے ہوتی ہیں. اسی الیکشن سے پہلے یہ سوال جو نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں، جب شہباز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں. یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں جی، یا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. مولانا صاحب، سوال ظاہر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں، لیکن میں بلوچستان کے کانٹیکس میں پوچھوں گا اور آپ کی جماعت سے متعلق پوچھوں گا. ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے، اس مرتبہ کوئی 12-13-62 شخصیات جو ہے وہ پہنچے ہیں، تو کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل رہی؟ سیکنڈ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، آپ کے نریٹیو اور ان کے نریٹیو میں بہت زیادہ فرق ہے، پرٹیکولرلی میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کہوں گا. تو کیا ایگری ہو گئے؟ یہ تو بڑے کرٹیکل ہے طالبان کے، اور آپ کے اچھے دوست ہیں. 2 سوال. جی، بڑے اچھے سوالات ہیں اور یہ سوالات رہیں گے، اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہے گی.
دنیا چلتی رہے گی. دیکھیے جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بظاہر تو ٹھیک ہے، علماء کا لفظ اس میں موجود ہے، لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا، اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا، ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا، اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے. اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، بظاہر جو نقشہ آیا ہے آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں. جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے. یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے. جہاں تک ہے قوم پرست جماعتوں کی باتیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بہت سی ایشوز پہ اختلاف کریں گے. ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ان کا اپنا تجزیہ ہوگا، ہمارا اپنا تجزیہ ہوگا، لیکن ہم ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں. جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا، ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے انہوں نے ہر چند کے تقسیم کے فلسفے سے اختلاف کیا تھا، لیکن پھر ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا. پھر بنگال ہم سے ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد ہم یہاں آدھے رہ گئے، پھر جو اس چھت کے نیچے تھے انہوں نے پھر اس ملک کو مستحکم بنانے کے لیے کام شروع کیا. تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مستقبل ایک ہے، جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے. ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کے نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے. تو ملک ایک ہے، اس پہ اتفاق ہے. اگر کچھ شقوں پر ہمارا اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں زندگی پر بھی اختلاف ہے؟ وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں. بیمار ہو گیا تو وہ بھی صحت مند ہونا چاہتا ہے، ہم بھی صحت مند ہونا چاہتے ہیں. اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بھوک لگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانا کے محتاج ہے، ہم بھی کھانے کے محتاج ہیں. پیاس لگ جائے تو وہ بھی پینے کے محتاج ہے، ہم بھی پینے کے محتاج ہیں. تو اتنے مشترکات کے باوجود آپ کو صرف وہ نکات نظر آئے گا جس پر ہمارے کوئی اختلاف آ جاتا ادھر بھی جانا ہے اسمبلی میں. مولانا صاحب کافی عرصے کے بعد سوالات ذرا سنیں. مرکز کی سطح پر بھی ایک اتحاد قائم ہے، وہ بھی کم و بیش اسی پیٹرن پر ہے کہ ہم آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی اور سول سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں. کیا یہ اتحاد اس اتحاد کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں ہے؟ کیا آپ کی پرٹیکولرلی آپ کی جو ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ آپ کی جماعت کیا تک ان کے ساتھ ملا جائے گا یا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے اس اتحاد کا یا آپ کے وہاں جانے کا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان پر کوئی تنقید کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں یا اس سے پہلے احمد خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی. اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتحاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تو شاید صورتحال ذرا اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اتحاد کر لیا ہے تو ہم اتحاد کو تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا ہے، لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی برقرار ہے. باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ تشریف لے آئے، کبھی ہم ملیے، کبھی پارلیمنٹ میں مل لیے. تو یہ سیاسی لوگوں کی باہمی جو مشاورت ہے یہ سلسلہ چلنا چاہیے. اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے. ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا. مولانا صاحب چمن میں ہزاروں لوگ 8 مہینے سے احتجاج میں پلس بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. گورنمنٹ ان کے مطالبات مان نہیں رہی ہے، سیاسی قیادت جاتی ہے، تقریر کا موقع چلی جاتی ہے، کوئی اس کا مستقبل. اسی لیے تو میں جاتا نہیں ہوں. دیکھیے جہاں تک پرلت کا تعلق ہے یہ سرحد پر بسنے والے لوگ ہیں، یہ صرف چمن میں نہیں ہیں،
ये पूरे इस पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर बाजवड़ तक जाएं, हर जगह ये सूरत हाल है। और जहाँ भी दुनिया में दो मुल्कों के सरहदात मिलते हैं, और उन सरहदात पर आबादियाँ जो होती हैं उनको कुछ खुसूसी मराहत हासिल होती हैं ताकि वो अपने रोज़गार तो करें। आज 9 महीने से ये लोग बैठे हुए हैं। मैं उस क़ुव्वत को जो 1000 बार कहे कि मैं रियासत का मुहाफ़िज़ हूँ और रियासत के लिए मेरा सब कुछ कुर्बान, लेकिन मैं आज इन लोगों की इस हालत को देखकर रियासत के उन इदारों को शक़ीउल क़ल्ब के नाम से पुकारूँगा। वो कोई रहमदिल लोग नहीं हैं। कहते हैं मुल्क पर रहम कर रहे हैं, मुल्क पर रहम तब नज़र आएगा जब आप मुल्क के और रियासत के लोगों पर रहम करेंगे। आज उनके पास मुतबादल रोज़गार नहीं है, आपने उन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। वो दिन में जो बच्चों के लिए कमाते थे वो नहीं हैं। आज उनके घरों की ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात बेच दिए हैं, अपनी बालियाँ बेच दी हैं उन्होंने, और इससे वो सुबह शाम के खाने की फ़िक्रमंद हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ बेच रहे हैं कि किसी तरीके से तो हमारे कोई शाम की रोटी का इंतज़ाम हो सके। क्या अपनी आबादी के लोगों के साथ ये रवैया, ये शकावत क़ल्ब नहीं है तो और क्या है? लिहाजा रियासत बेरहम हो चुकी है, उनके रवैये बेरहम हो चुके हैं। वो अपने आवाम को पता नहीं क्या दुश्मन आवाम समझते हैं, और वो दुश्मन के साथ जो रवैया रखा जाता है वो आज हमारे इस परलत के लोगों के साथ रखा जाता है। इसका हल है, निकाला गया है, लेकिन बातचीत मानने के बावजूद ये उस पर अमल नहीं करे तो हम क्या कर सकते हैं? मौलाना साहब, मेरे भी 2 सवाल है। एक ये है कि ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम के हवाले से अज़्म इस्तेहकाम ये आप क्या समझते हो कि ये किसकी ईमा पर किया जा रहा है? दूसरा सवाल, आप सियासत और बिलखसूस इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट पर एतराज़ लगा रहे हैं कि वो उनकी मुदाखलत की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। तो आपके नशिस्त में बैठे हुए आपके पास खुशाल खान की जमात का सबसे अहम एतराज़ ये है कि उनकी नशिस्त आपकी पार्टी को दी गई है। तो इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या होगा? ये छोटा सवाल है, इसको छोड़ो, चलते रहते हैं बात। अच्छा, यार मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक बात अर्ज़ करूँ, आप लोग सारे नौजवान हैं, तमाम जर्नलिस्ट, क्यों आप तोड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जोड़ने में कम? उसमें खबर होती है ना? नहीं, खबर तो हम वैसे ही उसको देंगे। थोड़ा सा चेंज करने का क्वेश्चन। ऐसा है जी, मैं आपसे गुज़ारिश, चलो आप अपना मायना राय दे दें। हम आपके इस फोरम को कौमी सतह की सोच पे ले जाना चाहते हैं। आपने कसम खा रखी है कि हमने रेत गिनना है जी। कौमी सतह की नशिस्त जो है उनसे ली गई है आपकी पार्टी जी, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो इनका एतराज़ है आपके साथ? आपका एतराज़ है, इनका नहीं है। कोई एतराज़, इनका कोई एतराज़ सामने नहीं ये आया। आज कह दें उनको एतराज़ नहीं, तो आप बता दें। तो आप लोग, आपको क्या शौक है कि एक लोग इत्तेहाद के लिए बैठे हुए यार ये हैं क्या और तुम्हें किसने भेजा है कि इसको तफुताश करने के लिए सवाल करो? हम भी 80-40 साल मैंने सियासत में गुजारे हैं। जब सहाफ़ी मुंह से सवाल निकालता है तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि सवाल कहाँ से आया है। हाँ, मैं भी आपको, आपका बाप हूँ इस मामले में। जिस एस्टेब्लिशमेंट पे आप तनकीद कर रहे हैं, माजी में जब ये लोग इक़्तिदार में आए तो हमारी सियासी पार्टियों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, उनको हार पहनाए हैं। वो उस टाइम गलत थे, ये आज आप लोग गलत हैं। नहीं, ये आप उनसे पूछें कि उस वक्त उन्होंने सियासतदानों को गले क्यों लगाया और आज क्यों गले लगाया? सियासतदानों ने उनको गले लगाया? नहीं, सियासतदान ने कभी गले नहीं लगाया। सियासतदानों को एक तबका मत समझो, वो होते सियासतदान, कहलाते सियासतदान हैं, लेकिन उनकी जो सियासी तारीख़ होती है, जो सियासी रविश होती है, जो सियासी फ़िक्र होता है, जो ज़ाविया नज़र होता है, वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलामाना होता है। और अगर हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक कोई बात सामने आती है, चाहे वो जनरल करे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट करे, चाहे वो सियासतदान करे, हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन अगर मुखालफत में भी नाजायज़ बात हो और फिर भी हम कबूल करें तो फिर आप इस बात कर सकते हैं। मौलाना साहब ने क्या कौमी सतह पे मजमूई तौर पर क्या समझते हैं कि इस वक्त आप और दूसरा इत्तेहाद अपोजिशन के दोनों स्टैंड ये एक एस्टेब्लिशमेंट है, एतराज़ात दोनों के मिले जुले हैं, आप ख्वाहिश रखते हैं कि कौमी सतह पर इकट्ठा होना होगा? बिल्कुल, हमारी ख्वाहिश है कि हम बड़े संजीदा अंदाज के साथ मुल्क में एक वहदत का तस्वुर पेश करें। ऐसे नहीं कि आज हम अपने मारूज़ी ज़रूरत के लिए इकट्ठे हों
اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم زرداری اور شہباز شریف بن جائیں. ہمیں پھر کھڑے رہنا چاہیے تا وقتے کہ ہم آئین کی بالادستی سب کو منوا نہ لیں. تو یہ اتحاد اگر بنتے ہیں، بننا اچھی بات ہے، لیکن ان کا سفر پورے باہمی اعتماد کے ساتھ ہونا چاہیے، منزل تک پہنچنے کے عزم کے ساتھ ہونا چاہیے. راستے میں تحریک چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے. تحریک یہ کوئی سمندر میں بڑا پتھر پھینک کے ایک دھماکہ خیز بھونچال کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لہروں کا نام ہے. وہ چلتی ہیں، مد و جزر کا شکار ہوتی ہیں، نشیب و فراز کا شکار ہوتی ہیں، اور بالآخر ساحل پہ جا کر دم دیتی ہیں. یہ بتائیے کہ جیسا بات گشت سن رہے ہیں بلوچستان حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے، اس میں جمعیت کے اقتدار کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ خبر آپ کی ایک فیک آئی ڈی سے لی گئی ہے، تو آپ سمجھ لیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک فیک آئی ڈی سے یہ خبر چلی ہے تاکہ آپ ہمیں پریشان کریں، بس اور کیا ہے. تھینک یو سر.